الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ابھی جو مہینہ چل رہا ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے، اور اس رمضان کے مہینے کا 2 عشرہ گزر چکا ہے، اور یہ تیسرا اور آخری عشرہ ہے، جس میں اس عشرے میں شب قدر یعنی لیلۃ القدر ہے، اور اس لیلۃ القدر میں قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور یہ مہینہ بہت ہی زیادہ بابرکت مہینہ ہے، اور اس مہینے اور اس عشرے سے شب قدر کے 2 دن گزر چکے ہیں، اور آج کی رات بھی شب قدر کی رات ہوگی، اور اس رات میں ہم لوگ جاگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں۔ مگر ہمارے معاشرے کا یہ رواج بن گیا ہے کہ رمضان آنے پر ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس پورے مہینے میں 1 قرآن 2 قرآن ایسے ہی کرتے رہتے 5 قرآن کم سے کم ختم کر لینا ہے، مگر یہ غلط ہے۔ اگر ہمیں قرآن پڑھنا ہے تو اس کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ آپ مت پڑھیے اس مہینے میں پورے 2 سپارے 5 سپارے، صرف 1 سورہ ہی اس مہینے میں پورے پڑھیے، مگر 1 سورہ ہی کو پورے غور و فکر کے ساتھ اس کو سمجھ کر پڑھیے۔ ایک دن میں صرف آپ 1 آیت ہی پڑھیے، مگر اس پہ پورا غور و فکر پورا اپنی پوری جی جان لگا دیجیے اس کو اپنے زندگی میں داخل کرنے کے لیے۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجیے، وہ 6 سال میں سورہ بقرہ کو سمجھنے میں 6 سال لگا دیے تھے وہ، اور ایک صحابی ہیں جنہوں نے 10 سال لگا دیا تھا پورے سورہ بقرہ کو سمجھنے میں، اور وہ صحابی اس ایک آیت ہی روزانہ پڑھتے تھے، مگر اس کو ایسے سمجھتے تھے، مطلب کہ اس کو سمجھتے تھے اور اس پہ غور و فکر کرتے تھے اور اس کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ جب تک وہ چیز ان کے عمل میں نہیں آ جاتا تب تک وہ آگے نہیں بڑھتے تھے۔ یہ ایک حدیث بھی ہے کہ آپ حشر کے میدان میں جب فیصلہ ہو جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کریں گے اپنی امتی کے لیے کہ یا اللہ میری امتی کو جہنم سے جنت میں ڈال دے، تو اللہ تعالیٰ ان کے کچھ امتی کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیں گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے داروغہ یعنی مالک کے پاس جائیں گے اور پوچھیں گے اور کیا میری اور بھی امتی بچے ہیں؟ تو داروغہ کہیں گے جی آپ کی امتی ابھی بچے ہوئے ہیں، تو مگر داروغہ کہیں گے مگر ان کو قرآن نے روک رکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت خاموش ہو جائیں گے اور وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے اس امتی کی سفارش نہیں کر پائیں گے۔ قرآن سے روک رکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ ایک سرے سے تو وہ قرآن مانتے نہیں ہوں گے، اگر مانتے بھی ہوں گے تو صرف پڑھتے ہوں گے، اور اگر پڑھتے بھی ہوں گے تو اس کو سمجھ کر نہیں پڑھتے ہوں گے، اور اگر سمجھ کر ہی پڑھتے ہوں گے تو اپنی زندگی میں اس کو داخل نہیں کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے۔ تو قرآن کو پڑھتے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ارشاد فرما دیا، سورہ فرقان آیت نمبر 30 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے شکایتی انداز میں کہیں گے کہ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے اللہ میرے امتیوں نے میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، مطلب قرآن کو چھوڑ رکھنے سے مطلب ابھی آپ کو میں نے بتایا ایک تو وہ قرآن کو مانتے ہی نہیں ہوں گے، اگر مانتے بھی ہوں گے تو اس کو پڑھتے ہوں گے اور اس کو سمجھ کر نہیں پڑھتے ہوں گے، اور اگر سمجھ کے بھی پڑھتے ہوں گے تو اس پر عمل نہیں کرتے ہوں گے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور آج کی رات شب قدر کی رات ہوگی انشاءاللہ، تو میں آپ لوگوں سے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ 1 آیت ہی صحیح مگر صرف 1 آیت پہ سمجھیے، اس ایک آیت پہ غور و فکر تدبر کے ساتھ اس کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کریں۔ شکریہ۔